روزہ صاحب نواز شریف آ رہے ہیں اور گراؤنڈ سجایا جا رہا ہے، پھر بیانیہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا ہے. عید میلاد النبی ضرور آ رہی ہے، اس کے لیے تو میں نے دیکھا ہے جھنڈیاں بھی ہیں اور سارے کچھ بلڈنگز بھی سج رہی ہیں. لیکن ایک مجھے بتائیں، ایک مفرور سزا یافتہ مجرم کے خلاف کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح سے سجاوٹ کرے گا یا اعلانات کرے گا کہ وہ آ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ کسی جو ہے سزا یافتہ کو یا جس کے وارنٹ نکلے ہوں بلا ضمانت، اس کو پناہ دینا بھی جرم ہے. 216 ذرا تعزیرات پاکستان پڑھ لیں. بھائی صاحب جو اس کو جہاز میں لے کر آئیں گے وہ بھی اندر ہوں گے، اور جو ان کو گھر میں رکھے گا وہ بھی اندر ہوگا. 216 یہ ہے قانون آپ کا. اطلاق کریں نا، کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، اور سبھی کو جو ہے قانون برابر ہونا چاہیے، تو برابر کریں. ایک عام آدمی کا تو گھر پہ جب کوئی مفرور جا کے رکتا ہے، اس کے سارے گھر کو اٹھا لیتے ہو، ریڈ مار کے، اس کی عورتیں، اس کے بچے، اس کے گھر کے افراد، اور ان کو تو 216 میں اندر کر کے ان کو سزا بھی کرواتے ہو کہ انہوں نے پناہ دی ہے ایک مفرور کو. تو یہاں تو ایک سزا یافتہ عدالتی مفرور ہے. کس چیز کی آپ بات کر رہے ہو؟ ایک تو جو ہے اگر اس نے آنا ہوتا تو 16 مہینے بھائی صاحب کی حکومت رہی ہے وہ آ جاتا. اور یہ جو لالی پاپ دیا ہے نا شہباز شریف نے، اپنے تو اس نے کیسز سارے 16 مہینے میں ختم کر لیے. اپنی کہنا نہیں چاہیے کلثوم نواز صاحبہ کے، حمزہ شریف شہباز کے، سلمان شہباز کے، اپنے تو سارے خاندان کے ٹبر کے کیسز اس نے ختم کروا لیے. بھائی صاحب کے تو نہیں کروایا، ایک کیس بھی بھائی صاحب کا نہیں کروایا. ختم. آپ کو نیت نہیں نظر آ رہی. اور پھر جب ماشاءاللہ چھٹی رخصتی کی ہے 16 مہینے کے بعد، تو پھر فرما گئے ہیں کہ میں تو 30 سال سے جو ہے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. پھر ان کو پیغام دیا کہ میں ہی ہوں. اور پھر جب لندن جاتا ہے اور بیانیہ آتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، نواز شریف کہتا ہے نہ باجوے کو چھوڑوں گا، نہ فیض کو چھوڑوں گا، نہ بابا رحمتے سابقہ چیف جسٹس کو چھوڑوں گا، نہ کھوسے کو چھوڑوں گا، اور نہ ہی ایک سٹنگ چیف جج ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھوڑوں گا. اور واپس جب بھائی صاحب تشریف لاتے ہیں تو یہاں ان کو بڑے آرام سے ایک پیغام ملتا ہے کہ جاؤ اس کو بتا دو ہم تو اپنا مردہ کی بھی جو ہے، مرے ہوئے کا بھی ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی، ان کے نام لے کر کرنے کی؟ تو بھائی صاحب واپس تشریف لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ شہباز شریف منع کرنے گیا اسے، اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا، جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں، چور چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. سر خان صاحب اٹک جیل سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. وجہ صاف ظاہر ہے، وجہ صاف ظاہر ہے. یہ جس طرح ان کو توشہ خانہ میں سزا کرائی گئی ہے، جس انداز سے کرائی گئی ہے، جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے، ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا، وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے، عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا، اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی، اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے، اب وہاں اکٹھے، چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں ہے، تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا. تو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا. اور یہ اب نیت ان کی یہی ہے کہ اس میں، اور شرم آنی چاہیے، اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے. ایک ڈونلڈ لو نے، ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. یہ ہے سائفر. اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب، تو ہینری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابع داری کی تھی. ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر، اس کا تو کچھ نہیں کیا ہینری کسنگر کا، ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا، پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ، کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے، کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے
تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا آپ, اب برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے, دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں, اور خان صرف عوام کے لیے, وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مجھے ساری جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے, عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی, ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. یہ بتا دیں آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس بننے کے بعد آپ پہلی بات پیش ہوئے ہیں. 2 بڑے مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر اور دوسرا فیض آباد دھرنا کیس. کیا سمجھتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں کس کو جو ہے وہ عمل درآمد میں رگڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بالکل میں پیش ہوا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے تحمل اور برداشت سے بردباری سے وہ مقدمات سن رہے تھے اور بڑی فراخ دلی سے سنے ہیں, فیصلے بھی کیے ہیں انہوں نے. بھلا فیصلہ کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن انہوں نے عزت اور اس میں تکریم میں کسی کی کوئی یہ نہیں کیا کمی کم از کم. اور جہاں تک تعلق ہے فیصلوں کا, فیض آباد دھرنے کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک نے تو واپس لے لیا اپنا, دوسرا جو ہے اس کو وہ لاپتہ ہے. وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, وہ بھی ان کی جانب سے بھی طوالت کی التوا کی درخواست دی گئی ہے. اب ایسے کیس میں اچھا, تو بس آپ پھر سمجھ لیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون اس ملک کو چلا رہا ہے اور کون اس ملک میں جو ہے حکمرانی کر رہا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پابند نہیں ہیں واپس دینے کے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایکسٹینشن کی باری آئی تھی باجوہ صاحب کی, اور آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس کے جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور وہ سن رہے تھے, اس میں بھی جس نے پٹیشن کی تھی اس نے واپسی کی درخواست دی تھی, لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی. انہوں نے کہا یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے, ہم اس کو واپس نہیں ہونے دیں گے, اور 184(3) میں سو موٹو لے لیا گیا تھا. تو اس میں بھی اس میں پابند نہیں ہے قاضی صاحب واپسی دینے کے. اب دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں یہ کس طرح. کھوسہ صاحب, یہ سیویلین کا جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک لگے گا اس میں اور کب تک؟ دیکھیں یہ تو مجھے کوئی ایسا اس میں وہ دوسری رائے اور شائبہ بھی نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کمیٹڈ ہیں اس میں. انہوں نے 2015 میں جو فیصلہ دیا تھا, انہوں نے آئینی ترامیم بھی اڑا دی تھی کہ جو سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں کیا جا سکتا, آئین کی ترمیم سے بھی نہیں کیا جا سکتا, 21ویں اور 23ویں ترمیم. تو 22, تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ لگا دیں جتنی جلدی لگائیں, وگرنہ وہ سٹے ہوا ہے آلریڈی, اور وہ بیچارے 102 لوگ جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں